الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، نماز کا طریقہ چل رہا تھا، نماز کی سنتوں کے بارے میں، رکوع میں جانے کا طریقہ بیان ہو رہا تھا کہ نماز کے اندر رکوع کیسے کیا جاتا ہے۔ رکوع میں جاتے وقت چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، ان کا لازمی خیال رکھیں تاکہ ہماری نماز اچھی ہو جائے۔ نمبر 1، اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آ جائیں، نہ اس سے زیادہ جھکیں نہ اس سے کم۔ یا میری طرف دیکھیں، جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بھی گردن یوں ہو، رکوع میں جاتے وقت آدمی کا یہ اوپر والا دھڑ اس طرح ہو۔ نمبر 2، رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی سینے سے ملنے لگے، اور نہ اتنا اوپر کو کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کمر تھوڑی اوپر نکل جاتی ہے اور یہ اپنی ٹھوڑی جو ہے بالکل انسان نیچے جھکا لیتا ہے، تو یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 3، رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، ان میں خم نہ ہو۔ نمبر 4، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر 2 انگلیوں کے درمیان اس طرح فاصلہ ہو، اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو اچھی طرح پکڑ لیں۔ نمبر 5، رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے رہنے چاہیے، ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو کوہنیاں اس طرح آگے کو جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں خم آیا ہوتا ہے، اور کبھی اس کو تن لیتے ہیں، کبھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ عمل بھی خلاف سنت ہے۔ نمبر 6، کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکے رہیں اطمینان کے ساتھ، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ تو کہہ لے سکون کے ساتھ۔ نمبر 7، رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض اوقات آدمی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی گردن ایسے اوپر کو اٹھا کے سجدے والی جگہ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو جو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، کبھی ان کو دبانے میں، کبھی اس کو ڈھیلا کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ سارے عمل خلاف سنت ہے۔ بس رکوع کی حالت میں نظریں اپنے پاؤں کی طرف جما کے رکھنی چاہیے، دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل رہنے چاہیے۔ جب رکوع سے کھڑا ہونا ہے، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنا سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔ نمبر 2، اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے۔ بہت سارے بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے، یا تو سامنے دیوار پہ نظر ہوتی ہے، یا کبھی کن آنکھیوں سے کبھی دائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے عمل خلاف سنت ہے۔ بلکہ رکوع سے اٹھتے وقت بھی انسان کی نظر سجدے والی جگہ پہ جمے رہنے چاہیے، اس میں نماز میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کی بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے ذمہ نماز کا لٹانا واجب ہوتا ہے، لہذا اس سے سختی سے پرہیز کریں۔ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ اسی طرح جب آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی وہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں جانے کے بعد جب وہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو پوری طرح وہ قیام نہیں کرتا، فوراً ہی جو ہے نا وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہوتا ہے، اور اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسے انسان کو اطمینان کر لینا چاہیے، رکوع سے کھڑے ہو گئے پہلے تسلی کے ساتھ وہ اپنا قیام کریں، پھر سجدے میں جائے۔ اگر وہ پوری اچھی طرح کھڑا نہ ہوا ہے، ایسے ہی وہ سجدے میں چلا گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز کا لوٹانا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔